الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش پڑھا تھا، اس کی مشق کی تھی۔ اس میں بتایا تھا کہ کھڑی زیر الٹا پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش بھی حرف مدہ کی طرح ہیں، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، لمبا کرتے ہیں۔ تو آج مد و لین تختی نمبر 8 ہے، مد و لین کی، اس میں حرف مدہ کا آپ کو بتایا جائے گا اور حرف لین۔ آج حرف مدہ ہی پڑھیں گے، صرف اس کی مشق کریں گے، کل پھر انشاءاللہ حرف لین۔ حرف مدہ 3 ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ حرف مدہ 3 ہے، الف واو یا 3 ہے۔ جب الف ہوگا تو الف سے پیچھے والے جس حرف کے ساتھ ہوگا اس سے پیچھے زبر ہوگا ہمیشہ۔ واو حرف مدہ ہوگا تو پیچھے والے حرف پہ پیش ہوگی، ایسے ہی یا حرف مدہ ہوگا تو پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی۔ تو الف حرف مدہ 3 ہے، الف واو یا۔ اور حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ، جیسے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کے برابر لمبا کیا تھا، ایسے ہی حرف مدہ کو بھی ایک حرف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ با زبر، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے، حرکات پڑھی تھی، زبر زیر پیش۔ زبر زیر پیش میں بتایا گیا تھا کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے، کھینچیں گے تو وہ خود بخود ایسے سمجھیں کہ اگر آپ نے حرکات کو کھینچا تو وہ حرف مدہ بن جائے گا کھینچنے کی وجہ سے، اگر آپ نے حرف مدہ کو نہ کھینچا تو وہ حرکت بن جائے گی، تو یہ دونوں حرام ہیں۔ اس سے معنی چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ ایک حرف بڑھا رہے ہیں یا گھٹا رہے ہیں، تو اس کا خیال کر لینا ہے ذرا کہ اس کو کھینچنا ایک الف کے برابر ہی ہے۔ اوپر باقی ہدایات جو لکھی ہیں وہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، اس میں سارا کچھ بتایا ہوا ہے۔ تو مشق کرتے ہیں، اس سے سبق شروع کرتے ہیں۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر ثی، ثا ثو ثی۔ حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی۔ خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی۔ را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری۔ پہلے بھی حرکات کے اندر بتایا تھا کہ را جو ہے وہ زبر اور پیش کی حالت میں موٹی ہوگی، بے شک وہ حرف مدہ ہو، حرکات میں ہو، جس طرح بھی آ جائے، تو وہ ہمیشہ زیر کی حالت میں را باریک ہوگی اور زبر پیش میں موٹی ہوگی۔ اور حرف اللہ کا جو اللہ کا جو لام ہے، اس کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ اللہ کے پیچھے والے حمزہ ہے، اس کے اوپر یا پیچھے والے، جیسے اللہ پڑھتے ہیں ہم
تو حمزہ کے اوپر زبر آتا ہے تو اللہ موٹا ہوگا. جیسے بسم اللہ میم کے نیچے زیر آ رہی ہے تو کیا کہتے ہیں باریک ہوگا. ایسے ہی پیش میں کوئی حرف لگا لیں نور اللہ تو اس میں بھی موٹا ہوگا. را اور لفظ ویسے تو لام باریک ہے, ہر جگہ باریک پڑھا جاتا ہے, لیکن لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کا قاعدہ اور را کا یہ دونوں ایک ہی ہیں. پیش زبر پیش میں موٹے ہوں گے, زیر کی حالت میں باریک ہوں گے. باقی میں آگے جوڑوں کے بغیر پڑھ دیتا ہوں تو آپ نے اس کی اچھے سے مشق کر لینی ہے. زا زو زی تو تو طی ظا ظو ظی فا فو فی ہا ہو ہی یا یو ی آ او ای جا جو جی دا دو دی ذا ذو ذی سا سو سی شا شو شی صا صو صی ظا غو ظی عا عو عی غا غو غی قا قو قی کا کو کی لا لو لی ما مو می نا نو نی وا وو وی. اسی طرح آپ نے جوڑوں کے ساتھ ساری تختی کی مشق کر لینی ہے, اور حرف لین جو ہے وہ بھی اسی تختی کا حصہ ہے. وہ انشاءاللہ کل اس